السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی تعریف، جس کی حمد و ثنا اگر ہم ہماری پیدائش سے لے کر موت تک بھی زندگی کے ہر لمحے میں اگر ہم کرتے جائیں تو ہمارے لمحات ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پوری انسانیت پر جس کا حق ہے وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و ثنا کے بعد ہم آج کے ہمارے اس درس کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہمارے آج کے جو درس کا جو عنوان تھا، ٹاپک تھا، وہ ہے رمضان اور خواتین۔ اس ٹاپک کو لینے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ میں آپ کے درمیان رکھ دوں کہ میں اور آپ عنقریب ایک بہترین مہینے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں تو ہم کو اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کے بارے میں اس کی جو کام ہے اگر وہ ہم کو پتہ ہوں گے تو ہم یقیناً صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانے والے بن پائیں گے۔ میں اور آپ جس مہینے میں داخل ہونے والے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان، اور ہمارا ٹاپک رمضان اور خواتین۔ خواتین خاص کر رمضان میں بہت ساری غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے اس عظیم الشان مہینے کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ ہم خواتین خاص کر اس مہینے کو سمجھیں، اس مہینے کی ہم تیاری کریں تو کیسے کریں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ رمضان غفلت میں، ناقدری میں، ناشکری میں نہ گزرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ جو ہے نا، اس مہینے کو ہم سمجھ کر گزارنے والے بنے۔ ہمارا مقصد یہ ہے آج کا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جب رمضان کا نام لیا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے چیز کیا ذہن میں آتی ہے؟ مجھے بولیے۔ رمضان آ گیا، جیسے رمضان کا لفظ نہ لیا جائے کیا آتا؟ سحری اور افطاری۔ ہاں، افطاری میں بھی کیا آتے؟ سموسے، کچوریاں، ہاں، مرچیاں، بھجیے، پکوان، تلن بھلن، ہاں، بریانیاں، سب کھانے پینے یہی چیزیں آتی ہیں نا رمضان، خاص کر اکثریت کے ذہنوں میں تو یہی آتا ہے۔ یاد رکھو، ایک مومن ہونے کے ناطے جیسے ہی رمضان کا نام ہمارے سامنے لیا جائے نا، تو سب سے پہلی چیز قرآن آنا چاہیے، روزے بھی نہیں آنا چاہیے، سب سے پہلی چیز قرآن آنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو رمضان جو ہے نا، یہ شہر القرآن کا مہینہ بولا گیا، شہر الصیام نہیں بولا گیا۔ قرآن میں شہر الصیام کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شہر الصیام تو ہم کو کس سے پتا چلا کہ اس مہینے میں روزے ہم کو رکھنا ہے، ہم پر جو روزے فرض کیے گئے، ہاں فرضیت ہم کو قرآن میں بتائی گئی، لیکن شہر الصیام رمضان ہے یہ ہم کو قرآن میں نہیں بتایا گیا، یہ ہم کو احادیث سے پتا چلا۔ اوکے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے رمضان کو لے کر، تو رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، رمضان قرآن سے کیا ہے؟ ہاں، کنیکٹڈ ہے۔ پہلی چیز رمضان قرآن آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ شہر الصیام ہم کو کیسے پتہ چلا؟ احادیث سے پتہ چلا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جو قرآن میں ہم وہ سنتے ہیں، بھائی حدیث ہم کو پتہ نہیں ہے، حدیثوں میں بہت اختلاف ہے، حدیثیں کیا ہے کیا نہیں ہم کو پتہ نہیں، ہم پڑھے نہیں، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بعض
جہالت اتنی انتہا تک پہنچ گئی لوگوں کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سننا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ باطل نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا ہے اور باطل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور حق اللہ رب العزت نے نازل کیا اور حق ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا۔ یاد رکھیں اس کا چھوٹا سا سمپل جواب، دیکھو یہ جو لفظ آیا نا، تو اس لفظ سے میں نے آپ کو یہ سمجھانا مناسب سمجھا۔ شہر الصیام تو ہم کو قرآن میں نہیں بولا گیا کہ رمضان میں ہی آپ کو روزے رکھنا ہے، یہ تو ہم کو بات کس سے پتہ چلی؟ احادیث سے پتہ چلی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ مجھے یہ بتائیے قرآن ہم کو کیسے ملا؟ کیا ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے ہم کو بتلایا؟ نہیں نا، قرآن بھی تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی ملا نا، رائٹ؟ احادیث بھی کس سے ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن بھی جو ملا وہ قرآن کس کی؟ اللہ نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں جسٹ ویٹ۔ ٹھیک ہے، شہر الصیام ہم کو احادیث سے پتہ چلا کہ رمضان ہے، تو یاد رکھو قرآن اور حدیث یہ دونوں میری اور آپ کی بنیاد ہے۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم کو قرآن بھی کہاں سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا نا۔ جبرائیل امین آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے، اور پھر صحابہ کیا کرتے؟ اس کو یاد کر لیتے۔ صحابہ سے ہی پھر سلسلہ چلتے ہوئے ہم تک پہنچا نا، ہم کو ملا یہ، رائٹ؟ تو یہ ایک کلیریفیکیشن دینا تھا شروعات میں ہی مجھے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہماری جڑیں ہیں، جس کے بغیر ہمارا جو درخت ہے وہ کبھی بھی ہرا بھرا، ہاں خوش آباد نہیں رہ سکتا۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سکون سے نہیں رہ سکتی اگر ہم قرآن اور حدیث میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہم دونوں کا انکار کرنے والے بنیں گے۔ اوکے، ہاں چلیں اب آئیے رمضان۔ رمضان کیا ہے؟ یہ رب کا مہمان۔ رمضان اور خواتین پر آج ہم بات کریں گے۔ تو رمضان کیا ہے؟ رب کا مہمان۔ اور یقیناً جب مہمان آتا ہے، اور اگر مہمان جس لیول کا ہمارے پاس ہوگا اسی کے مطابق اس کی تیاریاں ہوگی، ہے نا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آنے والا ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، یا پھر ہم کئی مہینوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری بھی اسی کے مطابق اتنی ہی شاندار ہوتی ہے نا؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب مہمان قریب ہوتا ہے نا آنے کے، تو ہماری رات کی جو نیندیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اڑ جاتی ہے کہ وہ آنے والا ہے، کل آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے، بس آنے والا ہے۔ یاد رکھیں شہر رمضان، ہاں رمضان رب کا مہمان، ہم اس کی خوشیاں مکمل طور پر ابھی منا بھی نہیں رہتے کہ یہ اپنی رخصت کی طرف شروع بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان آتا بھی ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ جانے کی طرف، رخصتی کی طرف لگ بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان، یہ رمضان اتنا عظیم مہینہ، اتنا عظیم مہمان جو میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، جو رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، مغفرتوں، بخششوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کو پتا ہے، ہم کئی سال سے سنتے ہوئے آ رہے۔ میں آج آپ کے درمیان وہ پوائنٹس نہیں رکھوں گی جو ہم پچھلے سالوں میں استقبال رمضان پر ہم سن چکے۔ اب ہم وہ پوائنٹس سنیں گے جو کہ ان پوائنٹس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی یہ بھی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اور اس کے بغیر اگر ہم تیاری کریں گے، اگر اس کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رمضان سے فائدہ اٹھائیں، رمضان آئے گا ہم فائدہ اٹھا لیں گے، تو یاد رکھو بغیر تیاری کے ہم اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور مہمان کی عزت تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے، ہے نا؟ مہمان کے آنے کے بعد ہم اس کے لیے اگر کچھ کریں تو یہ اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا ہے؟ یہ بے عزتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو یہ مہینہ جو ہے میرا اور آپ کا بڑا رحمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے۔ اچھا، اس کی ایک فضیلت میں آپ کے درمیان ایک ہی رکھوں گی، صرف زیادہ نہیں رکھوں گی، ایک حدیث رکھوں گی اور اس کی طرف آگے بڑھ جاؤں گی، کیونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں نے رمضان اور خواتین پر 5 ایسے اہم نکات لیے ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے
تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا رمضان 2026 بہترین رمضان ہوگا، ہم رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے ایک فضیلت ہم سن لیں گے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سرکت جتنے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس کے خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں کتنی ساری چیزیں پتہ چلی نا، کیا کیا پتہ چلا؟ یہ تو ایک بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مہینہ واقع اور برکتیں، اس کی برکتیں ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ رمضان میں جو برکتیں ہوتی ہیں نا وہ عام دنوں میں نظر نہیں آتی، برکتوں والا مہینہ ہے، پہلی چیز حدیث سے جو بات ہم کو پتہ چلتی ہے۔ دوسری چیز اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، جتنے شیاطین مجھ کو اور آپ کو، جتنے سرکش شیاطین ہم کو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے، اور پھر اسی مہینے میں ایک جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آخری بات کیا ہے اس حدیث کی کہ جو اس مہینے کی جو خیر ہے نا صرف محروم رہنے والا ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھو، یعنی اس کے اندر بہت خیر ہے، اتنی خیر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبانی ہم کو بتلا دیا گیا کہ اس کی رات، اس کے دن سب کچھ خیر سے بھرے ہوئے، اتنی بہترین، اتنا بہترین مہمان رب کا میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ تو یاد رکھو اگر ہم ہماری غفلت میں، ناقدری میں، ناشکری میں اگر ہم اس کو گزار دیں گے تو پھر ہم سے بدنصیب، ہم سے زیادہ محروم انسان کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان بدنصیب لوگوں میں شامل ہو جن کو اللہ رب العزت رمضان جیسی نعمت تو نوازے اور پھر اس کی وہ ناقدری کر کے نہ اپنی بخشش کروا لے، نہ اپنی مغفرت کروا لے، بلکہ رب کی ناراضگی کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہو۔ ہم کو ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس رمضان کو پا کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر کے اپنی جنت میں کیا کرنا ہے؟ مہر لگانا ہے کہ ہاں میرے رب میری جنت پکی، مجھے تیری عبادت کرنی ہے، مجھے تیری رضا کے لیے یہ جتنے نعمتیں تو دے رہا ہے ان سب کا مجھے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، ہاں برکتوں والا مہینہ، اور یہ جو مہینہ ہے نا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلتیں تو ہم کئی بار سن چکے ہیں، اب زیادہ کچھ بھی فضیلت میں آپ کے درمیان نہیں رکھوں گی۔ یاد رکھنا رمضان جس چیز کی مجھ کو اور آپ کو یاد دلاتا نا وہ کیا ہے؟ آخرت۔ رمضان میں سب سے زیادہ آخرت کی یاد آتی نا یا دنیا کی یاد آتی؟ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آخرت یاد آتی نا؟ اللہ رب العزت، قرآن، جنت، جہنم، نمازیں، تراویح، روزے، سحری، افطار، یہ سب ہم کو آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ رمضان گویا مجھ کو اور آپ کو سب سے زیادہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہمان کے ذریعے رب چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جو 11 مہینے آخرت سے محروم ہوتے ہیں نا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے ذریعے تم آخرت کو یاد کرو تاکہ آنے والے 11 مہینے تمہاری زندگی میں آخرت باقی رہے، آخرت کی یاد تازہ رہے۔ یاد رکھو رمضان بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ مجھ کو اور آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور جس طریقے سے میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کو سجاتے ہیں، ہاں گھر کو زینت دار بناتے ہیں اور خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ، یہ مہمان بھی آ رہا ہے تو ہم اس مہمان کی استقبال کے لیے کیا زینت اختیار کریں گے، ہمارے دلوں کو کیا سجائیں گے، کیسے سجائیں گے، گھروں کو کیسے سجائیں گے، ہر اچھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس مہینے کے لیے ہم ابھی سے تیار کر کے رکھ دیں۔ ہر اچھی چیز، ہر خیر کی چیز، ہر بھلائی کی چیز، جو ہم کر سکتے ہیں ان سب کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مہمان کی خاطرداری کے لیے ہم کچھ نہ تو کچھ تیاری کر کے رکھتے ہیں نا، پکوان کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں،
ہاں اس کے لیے ڈش تیار کرتے ہیں. اگر کوئی آ رہا ہے تو ان کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ پسند کی چیز ہم کرتے ہیں. تو میں اور آپ بھی تیار ہو جائیے ہر اس کام کے لیے جس سے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے, اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. اس کاموں کو کرنے کے لیے ابھی سے اپنی کمر کو کس لیں. کام بہت کرنا ہے, اعمال بہت کرنے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والا ہر عمل مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں, اور یاد رکھیں رمضان, اگر ہم یہ سوچیں گے کہ رمضان میں آنے کے بعد ہم کر لیں گے تو یہ سوچنا بے وقوفی ہے. ایک مومن کبھی یہ نہیں سوچتا, بلکہ مومن کے لیے تو پیغام کیا ہے, اگر وہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, جیسے کسان ہوتا ہے. آپ مجھے بولیے کسان بارش کے ہونے کا پورا انتظار کرتا ہے, بارش ہونے دو اس کے بعد بیج بوگا, یہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے, پہلے بیج بوتا ہے, ٹھیک ہے, پانی ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد فصل کے آنے کا انتظار کرتا ہے نا. بالکل مومن اسی طرح رجب میں اپنا بیج ڈال دیتا ہے, اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, شعبان میں اس کو پانی ڈالتا ہے, ہاں اس کی پوری تیاری میں رہتا ہے, اس کے لیے جو جو سہولت کی چیزیں وہ سب کر لیتا ہے. پھر جب رمضان آتا ہے تو اس کی فصل وہ کاٹتا ہے, پوری تیاری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. چلیں اب مجھ کو اور آپ کو بہترین رمضان گزارنا ہے. اس رمضان سے مکمل طور پر ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ نکلے, 5 پوائنٹس میں آپ کے درمیان رکھوں گی. پہلا پوائنٹ ہم کو کرنا کیا ہے, سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے اس مہینے کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی, اس مہینے کی عظمت کا احساس. یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے, یہ فضیلتوں والا مہینہ, یہ برکتوں والا مہینہ. ہاں, یہ اپنے رب سے بندوں کو جوڑنے والا مہینہ. اتنی قدر و منزلت اس کی ہے تو اس کا پہلے ہم کو احساس ہونا چاہیے. جب بندے کو کسی کی عظمت, اس کی فضیلت کا احساس نہیں ہوتا نا, تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھانے والا نہیں بن سکتا. اب دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ جو رمضان ہے نا, یہ رب کے بندوں کے لیے ایک انعام ہے نا. آؤں گی میں انشاءاللہ اس بات کی طرف. انعام ہے. جب بندے کو یہ نعمت دی جائے اور اس کو اس نعمت کی قدر ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو اس میں کیا کیا ہوتے ہیں, کیسے کیسے ہم کو کام کرنا ہے, جب اس کا احساس ہی نہ ہو, اس کی عظمت ہی پتہ نہ ہو, تو کیا وہ مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھانے والا بن سکتا ہے؟ آج اکثریت ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیتے ہیں, رمضان کے دل چاہے جتنے روزے تو رہ لیتے ہیں, لیکن نہ ان کے روزے اللہ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں, نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں, نہ ان کے صدقے قبول ہوتے ہیں, نہ ان کے خیرات قبول ہوتے ہیں, بلکہ ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا ان کی غفلت کی وجہ سے. رسمی طور پر آج اکثریت ایسی جو علم سے دور ہونے کی وجہ سے, اللہ رب العزت سے دور ہونے کی وجہ سے رسمی طور پر ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں, گھر کی صاف صفائی کر لیتے ہیں, جو ہم کو کام کرے راشن پورا لا کر بھر لیتے ہیں, ہے نا, پھر سحری اور افطار کی فکر میں لگ جاتے ہیں. سحر کر لیے, سارا دن ہم بھوکا رہے, ہاں نماز پڑھ لینا ہے, رمضان کے حد تک وہ نماز پڑھ لیتے, رمضان کے حد تک کبھی قرآن کھول کر پڑھ لیتے, افطار کر لیتے, پھر اس کے بعد پھر اپنی مشغولیت میں لگ جاتے. ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہو جاتا ہے سحر اور افطار, سحر اور افطار, سحر اور افطار, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی. اکثریت. اسی لیے پہلا پوائنٹ جو ہم کو ہمارے ذہن میں رکھنا ہے, اس مہینے کی جو عظمت ہے اس کا احساس ہم کو دلوں میں پیدا کریں. اور اچھا, اس مہینے کی جو عظمت ہے اس کی دلیل بھی تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا, کہ یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا کیوں ہے. دلیل سنیے, سورۃ القدر. ہاں, کون سا ہے؟ سورۃ القدر. سورۃ القدر بہترین دلیل ہے اس مہینے کی عظمت پر, اس کی فضیلت پر, کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا, قرآن جو ہے نا اسی مہینے کی قدر والی رات میں نازل کی گئی. یہ ہے اس کی عظمت, یہ اس کی فضیلت, جس کا احساس مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنا ہے
کہ یہ جو کتاب رب کا کلام آخری پیغام جو مجھ کو اور آپ کو دیا گیا اسی مہینے میں دیا گیا، اس کی عظمت ہم کو سمجھنی ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہے، کوئی اور پیغام رب کی طرف سے آنے والا ہے، اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ الحشر میں کیا کہا؟ اگر یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو وہ کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاں، اس کی اتنی عظمت ہے، وہ عظمت مجھ کو رب کو اس مہینے میں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور قدر والی جو رات ہے رمضان کی، کیا صرف یہ ایک ہی رات قدر والی ہے، عظمت والی ہے؟ نہیں، رمضان کی تمام راتیں کیا ہے؟ قدر و منزلت والی ہے۔ ہاں، اس رات کو ہم کو شعور کے ساتھ گزارنا ہے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ یہ رات میرے اور آپ کی کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے والی رات قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ شعبان کے جو بیچ میں جو رات آتی ہے نا 15ویں شعبان کی، یہ وہ رات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اسی رات میں ہے۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ ہاں، جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں، یہ اس کی عظمت۔ اور وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس مہینے کی عظمت، جس کا احساس مجھ کو اور آپ کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں، غفلت انسان کو نا بہت ساری نعمتوں سے کیا کرتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے۔ ہاں، ناقدری۔ دیکھو، اگر ہم کسی کے لیے کچھ دیں، کچھ کام کریں، اور وہ کام کی وہ ناقدری کرے، تو کیا ہم اس کو دوبارہ اس کو دینا چاہتے ہیں؟ وہ کام اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ اگر ہم اس مہینے کی ناقدری کریں گے تو کیا اللہ رب العزت دوبارہ پھر ہم کو اس کی رحمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے گا؟ شکر گزاری۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر، رمضان آیا اور ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی عظمت کا جب تک احساس دلوں میں نہیں ہوگا نا، تب تک ہم اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے صحابہ اکرام تو 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان میں داخل کر دے، رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بنا دے، رمضان میں صحت و تندرست رکھنا، رمضان کی جتنی عظمتیں فضیلتیں اللہ ان سب میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ 6 مہینے پہلے سے، ہم تو بس 1 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں اب۔ اللہ اکبر۔ جو اس کی عظمت جتنا اپنے دل میں پیدا کرے گا نا، وہ اتنا زیادہ اللہ سے دعائیں کرے گا۔ جس کو اس کی عظمت کا جتنا احساس ہوگا نا، وہ اتنا شعوری طور پر نا اپنے اندر رمضان کی تیاری کے لیے تیار رہے گا۔ وہ تو بے چین رہے گا۔ جیسے کوئی ہمارے گھر میں آنے والا ہوتا ہے اور ہم اس کے ویلکم کے لیے اگر بے چین ہوتے ہیں تو ہماری سب چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ مائنس ہو جاتی۔ نہیں وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے وہ آنے والے ہیں، مہمان آنے، وہ بعد میں کر لیں گے، یہ بعد میں کر لیں گے، سب کو ہم سائڈ میں کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم رمضان کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کریں گے تو جتنے یہ کارنر کی جو بیکار چیزیں جو کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی رحمت اور برکتوں سے روک سکتے ہیں، ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ سائڈ میں کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولیے۔ اس مہینے کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا کہ یہ مہینہ ہے تو بھی ہے کیا، کیوں ہم کو یہ مہینہ خاص کر کے دیا گیا۔ ہاں، کیا کیا اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اب میں وہ سب عظمتوں کی طرف نہیں جاؤں گی، بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا کریں کہ یہ ایک عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اس کو خاص بنا کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز نعمت کا احساس، نعمت کا احساس۔ دوسرا کام، رب کی کا مہمان، یہ رب کی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے، رائٹ؟ اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر رب اس نعمت سے مجھ کو اور آپ کو محروم بھی کر سکتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہے نا؟ اور جن لوگوں کو رمضان کے بعد موت آئے ان کا اعمال نامہ، اور جن لوگوں کو رمضان سے پہلے موت آئے ان کا نام اعمال نامہ کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتا نیکیوں میں اور خیر میں۔ یاد رکھیں میری یہ بات کو نا ذہن میں لکھ لیں۔ کئی لوگ ہوتے جو رمضان کا چاند نظر آیا اور اس دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ ایسے ہوتے جو رمضان مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں نا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو آنے والی خیر سے مکمل طور پر محروم ہو گیا، ایک وہ ہے جس کی زندگی میں مکمل طور پر خیر تھی جس کو وہ لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔
اللہ ہم کو اس خیر کی جو نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے بنا دے۔ اکثر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کی یاد کب آتی ہے؟ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یہی ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، ہاں، اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھ دے دی جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ اپنی آنکھ کی نعمت کا استعمال بیکار چیزوں کو دیکھنے میں صرف کرے گا؟ کچھ وقت کے لیے اگر اس کو دے دی جائے تو نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ جو اچھی چیز، جو فائدے کی چیز کو دیکھنی ہے وہ چیز کرے گا، وہ بیکار چیزوں کو، ہاں، گناہ اور معصیت کی چیزوں کو وہ نہیں دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح مومن کیا کرتا ہے؟ اس کو موقع دیا جا رہا ہے نا، کچھ وقت کے لیے خیر کا یہ مہینہ دیا جا رہا ہے، یہ خیر کے جو لمحات ہیں نا وہ اس کو دیے جا رہے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیکار کی چیزوں کو، گناہوں کو، معصیت کو، اس سب چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس نعمت کی قدر کرتا ہے کہ مجھ کو دیا جا رہا، رب چاہے تو یہ نعمت مجھ سے چھین سکتا ہے، اور اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ اور عطا کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کو دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم کو اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم کفر کرو گے، اس کی ناقدری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم کو سخت عذاب دے گا۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو صحت مندی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ہاں، ہم اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، تراویح کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں صحت مند ہوں، میں دماغی طور پر پاگل نہیں ہوں، میں الحمدللہ چل پھر سکتی ہوں، ہاتھ اٹھا سکتی ہوں، اپنے پیروں کو حرکت دے سکتی ہوں۔ ان نعمتوں کو اللہ کے سامنے ذکر کرے، اللہ سے بولے، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ، اللہ میں صحت سلامتی کے ساتھ اللہ تیرے اس بابرکت، اس فضیلت والے، خیر والے مہینے میں داخل ہوں۔ اپنی زبان سے ان الفاظ کو نکالیے، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کفر میں بدلتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بڑا سخت عذاب۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ نعمت سے محروم کر دیتا ہے، وہ نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں نا آج بھی جو نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان نعمت ہے، رب کی طرف سے ہمارے لیے یہ انعام ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی لیے کیا کہا جائے؟ نہیں، نماز پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا، نہیں رمضان کے روزے رکھنا ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ کتنی ایسے لوگوں کی زبان سے نہیں سنیں گے؟ مجھے بتائیے، نہیں ہم روزے نہیں رہ سکتے، نہیں ہم کو فرسٹ روزہ تھے تب سے ہم کو مائگرین شروع ہو گیا، باڈی پین شروع ہو گئے، جبکہ صرف ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کوئی روٹین ہماری زیادہ چینج نہیں ہوتی، صرف ایک وقت کا کھانا ہمارا بدلتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا گیا تو مومن کا کھانا تو 2 ہی وقت ہوتا ہے، صبح اور شام، اور جنت میں بھی صرف 2 ہی ٹائم کھانا دیا جائے گا، یاد رکھیں اس بات۔ لنچ کا جنت میں کوئی تصور نہیں ہے، وہاں تو آپ کو صبح ناشتہ دیا جائے گا، صبح اور شام، ختم، یہی تصور ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن سے پتہ چلے گا ہم کو۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کریں گے؟ اور زیادہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ عام سی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بنائیں، ہاں، اور آپ ان کو لے کر جا کر دیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے اور کہے کہ بہت لذیذ کھانا آپ نے بنایا تھا، بہت بہترین بنایا تھا، یہ بات اگر وہ سامنے والے آپ سے کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں پھر اگر بناؤں گی نا تو پھر آپ کو ضرور دوں گی، بولیں گے نا؟ اگر وہیں آپ کوئی چیز بنا کر اگر سامنے والوں کو دیں اور وہ ویسے ہی پڑا رہے اور یہ کہے کہ نہیں ہمارے بچے نہیں کھاتے، نہیں ہم نہیں کھاتے، تو کیا دوبارہ پھر وہ بنا کر آپ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے، ہے نا؟ تو یہی معاملہ ہوتا ہے، جب رب کی نعمت کی ہم قدر کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو کیا کرے گا؟ اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور نعمت کیا ہوتی ہے؟ رب کی طرف سے انعام ہوتی ہے، اور اس انعام کا استعمال ہم کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات ہے اس کی عظمت کا احساس، دوسری چیز نعمت کی
قدردانی شعور کے ساتھ، شعور کے ساتھ. دیکھو جو عمل شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے نا وہی اللہ کو پسند ہے اور وہی قابل قبول بھی ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے نا کہ آپ اندھی تقلید مت کرو، آپ تقلید مت کرو. آپ جو بھی عمل کرتے ہو نا وہ دلیل کی بنیاد پہ کرو، کیونکہ دلیل کی بنیاد پہ جب ہم کریں گے تو شعور کے طور پر کریں گے. ہاں ہم کا علم ہوگا کہ ہم کر کیوں رہے ہیں، ہم روزے رہ کیوں رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کیوں رہے ہیں، ہم ایسی نماز پڑھ رہے تو ایسی کیوں پڑھ رہے ہیں. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہوگا جب ہم شعور کے ساتھ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھے اس چیز کو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ انابت اللہ. تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے انابت اللہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا. رمضان آنے سے پہلے، رمضان کی مکمل تیاری کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے ہم مکمل فائدہ اٹھائے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہم کو پلٹنا ہے. ٹھیک ہے، مکمل طور پر، کیونکہ اللہ نے نعمت دی نا، یہ اللہ نے دی ہے. اور اس رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد ہم کتنی ساری نیکیاں کرنے لگتے ہیں. ہاں، قرآن ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، اللہ کی عبادات کرنے میں ہم ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں. صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ہاں، ذکر و اذکار بڑھا دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں اس رمضان کی نعمت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں نا. تو ہم کو پلٹنا ہے اللہ کی طرف. اور کیسے پلٹنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں کہ رمضان آیا اور ہم پلٹے، جیسے عید ہو گئی پھر واپس ہماری زندگی میں پلٹ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انابت اللہ، ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور کیسے پلٹنا ہے اللہ کی طرف؟ ایسے پلٹنا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کیا ہو؟ قابل قبول ہو. یاد رکھے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے تو رہتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو قبول نہیں کرتا. دلیل کیا ہے پتہ ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، غیبت کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. وہ اللہ کی طرف، وہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں نا، اس نے جانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ کی طرف اس کو پلٹنا ہی نہیں. اس کو تو کیا کرنا ہے؟ رمضان ہے بھائی، روزے سب رکھتے ہیں، مجھ کے بھی رکھنا ہے. روزے رہنے سے ہوتا کیا ہے؟ روزہ ہم کو رہنا کیوں ہے؟ ہاں، اس کو اس کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف مجھ کو اور آپ کو پلٹنا ہے. یاد رکھو، ایسے کہ ہم مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے اور مکمل رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. دیکھو، آپ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے لیے، آپ مجھے بولیے، روزے تو رہتے ہیں، ہاں، لیکن گنتی کے روزے رہتے ہیں، کچھ روزے رہتے ہیں، شروع میں رہ جاتے ہیں، آخر میں کاروبار بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے، اسی لیے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ، اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ نعمت ہے، اس میں مجھ کو اور آپ کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہاں، اللہ کی طرف یو ٹرن لینا ہے، تو کیا وہ اس طرح کا عمل کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. انابت اللہ، رمضان اس نعمت کے ذریعے رب چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے. جی، تو تیسری چیز جس پر ہم بات کر رہے تھے رمضان اور خواتین کو لے کر، وہ کیا ہے؟ انابت اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا. اور اللہ کی طرف پلٹنے میں بھی نا کچھ درجات ہیں جس کو ہم کو ایک ایک کر کے فل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہم کو کیا کرنا ہے؟ رب پر صحیح طور پر ایمان لانا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے نا. لوگ رمضان میں لمبی لمبی رکعتیں ہاں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں شرک ہونے کی وجہ سے، وہ اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. ہاں، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ سورۃ الزمر میں، جو انسان بھی شرک کرے گا نا، اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. وہ روزے رہے، وہ نمازیں پڑھے، ہاں، تلاوتیں کرے، ہاں، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرے، لیکن پھر وہ قبول نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کتنا بڑا خسارہ ہوگا نا. تو سب سے پہلی چیز ہم کو جو کرنی ہے اللہ کی طرف پلٹنے میں، وہ ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا. اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میرا اور آپ کا جو رب ہے نا، وہ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ قریب ہے.
بہت 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 زیادہ قریب ہے. جب بندے کو رب کی پہچان ہوگی تبھی تو جا کر اس کی عبادات میں شوق و ذوق بڑھے گا, ہے نا. عبادتیں ہیں نا, پھر اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوگی. اماں اتنی تراویح پڑھنا, اتنی ایک ایک گھنٹہ ایک ایک پارا پڑھا جا رہا, ہم کیسے ٹھہریں گے؟ بوجھ نہیں بنے گا اس کے لیے. ایک ایک گھنٹہ درس ہم کیسے سنیں گے؟ بوجھ نہیں بنیں گے, بلکہ وہ شوق اور ذوق سے اس کے اندر شامل ہوں گے. ان کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا, وقت کدھر چلا گیا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب رب کی پہچان ہوتی ہے نا تو تبھی عبادت خالص ہوتی ہے, تبھی عبادت میں نا محبت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں اس چیز کو. اور ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے نا, تو یہ پہلی چیز تو کیا کرنا ہے؟ عقیدے کو اپنے درست کرنا ہے. دوسرا خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کرنا ہے؟ توکل الی اللہ. تمام معاملات اللہ کے حوالے. جب اللہ کے حوالے آپ کر دینا, آپ وہاں سے ہٹ جائیے, آپ مت سوچیے آپ کچھ بھی, اللہ تیرے حوالے ہے بس. رمضان کیسے گزرے گا, درس کیسے ہوں گے, ہم کیا کریں گے؟ توکل الی اللہ. اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم کبھی مایوس نہیں ہونا, کبھی مایوس نہیں ہونا, میرا یہ کام کیسے ہوگا, نہیں, اللہ تیرے حوالے, بس ختم. میرے کو میں ابا سے بیچ میں سے ختم اس کام کے اور میرے رب کے بیچ میں اب کچھ بھی نہیں. میرا رب ہے نا, وہ دیکھ لے گا. جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا تو پھر اب اس کو دیکھو کتنا سکون اور اطمینان آئے گا نا. میرا رب ہے, اس کے ہاتھ میں سب چیز ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس قوت ہے, وہ سب کرنے والا, تو پھر وہ کر لے گا. ہاں, مجھے اپنے دماغ کو لگانے کی, اپنا بی پی, اپنا پریشر, اپنا باڈی کا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے تمام معاملات کو کس کے حوالے کر دیں گے؟ توکل اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے بھروسے, ہر چیز اللہ کے بھروسے. اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ حاکم میرا رب ہے, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. کبھی اس بات کی طرف مت آنا کہ میرے پاس تو یہ طاقت ہے, میں تو یہ کر سکتی ہوں, میں تو گھر کی بڑی ہوں, مجھے تو بڑی پوسٹ ہے, سب میری بات سنتے ہیں, میں جو چاہے کر سکتی ہوں. نہیں, میں حاکم نہیں ہوں. حاکم کون ہے؟ اللہ رب العزت. میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے ضرورت ہے. جب بندہ محتاج ہوگا نا تو حاجت کے لیے پلٹے گا نا, اللہ کی طرف پلٹے گا. ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کا محتاج بنائیے, رب کے علاوہ ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنی زندگی میں نا رب کی محبت کو پیدا کیجیے. دیکھیے, آج جب بیت اللہ ہم جاتے ہیں نا, اگر بیت اللہ جائے تو سب سے زیادہ اللہ کی یاد کیوں آتی ہے؟ مجھے بولیے. کیونکہ ہمارا فوکس پورا کا پورا اس کی طرف ہوتا ہے, دھیان پورا اس کی طرف ہوتا ہے, دل, دماغ, باڈی, سب سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح رمضان میں بھی مجھ کو اور آپ کو اگر رب کی یاد آئی تو سمجھ جانا کہ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو داخل کر چکی ہوں اس کے اندر. تھوڑی دیر کے لیے آ رہا اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں آ رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ رمضان, ارے ہم روزے سے ہیں نہیں, روزے سے نہیں. اگر آپ کو یہ بات یاد آئی, اگر کوئی یہ بات کہے ارے آج روزہ ہے نہیں, آج ہم روزے سے ہے نہیں, تو سمجھ جانا کہ پھر اس کی تیاری نہیں ہوئی پوری. ہم کو اگر ہم تیاری کے بغیر اگر جائیں گے تو پھر اس عظیم الشان اللہ اکبر اس موقع کو پھر اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھیں گے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ انابت الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹنا ہے مکمل فوکس کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ, مکمل طور پر دل دماغ سے. باڈی پریزنٹ ہے, مائنڈ آبسنٹ ہے, نہیں, ایسا نہیں ہونا. نماز میں ٹھہرے, قیام اللیل میں ہم ٹھہرے, پوری گھر کی کہانی سوچے, ایسا کہیں کو بولے, ویسا کہیں کو بول رہے. 1 گھنٹے کی جو قیام اللیل ہے اس کے اندر ہماری پوری گھر کی کہانی پوری ہم کیا کریں, ہمارے دماغ میں لکھ چکے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ٹھہرے تو مکمل طور پر قرآن کو سنیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, کیونکہ رمضان ہے ہی شہر القرآن. اس کی سب سے بڑی جو عظمت ہے نا وہ کیا ہے؟ قرآن. یاد رکھیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے نہیں جوڑا تو پھر ہم ہمارے رب سے کبھی نہیں جڑ سکتے. رب سے جڑنے کے لیے, رب کی طرف پلٹنے کے لیے, رب کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا اپنا مقام ہم دنیا میں بنا کر جائے, تو پھر اس رب کے کلام سے جڑ جائے, رب کے قرآن سے جڑ جائے جو اس مہینے میں نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, قرآن سے جڑنا ہے ہم کو. طوطا مینا کی طرح نہیں,
یاد رکھے کیسے؟ شعور کے ساتھ. میں نے کہا نا شعور کے ساتھ. ہر عبادت ہم کریں گے کیسے؟ شعور کے ساتھ, مکمل شعور کے ساتھ. اوکے, تو یہ تیسرا کام تھا. چوتھا کام کیا ہے؟ پیش قدمی, آگے بڑھنا, لکنگ فارورڈ. اب پیش قدمی میں بھی, آگے بڑھنے میں بھی دو چیزیں, دو پہلو ہے یاد رکھنا. ہم کو آگے بڑھنا ہے, اس مہینے کو پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو پہلا کام اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ منکر سے اجتناب کرنا ہے. جتنے منکر ہے, جتنے گناہ ہے, جتنے برائی اور معصیت کے کام ہیں, ان سب سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. پہلا کام. جب ہم شر سے رکیں گے تو ہی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے. اس بات کو یاد رکھ لیں. زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے خیر آئے تو پہلے شر سے رکو. ہر شر سے آپ رک جائیں گے تو خیر, آپ خود بخود خیر کی طرف چلے جائیں گے. تو پہلا کام منکر سے اجتناب کرنا, منکر سے اپنے آپ کو روکنا. دوسرا کام ہے معروف کی طرف رغبت. ہر معروف کی طرف, ہر اچھائی کی طرف, ہر خیر کی طرف, ہر نیکی کی طرف اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے. کیونکہ میرا رب کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. میرا رب خیر امت, ہاں, جو کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. میری اور آپ کی پہچان بتائی گئی. تو رمضان کے استقبال میں ایک اہم پہلو کیا ہے کہ ہم ہمارے گزشتہ جتنے گناہ ہیں ان سب کی سچی توبہ کریں گے اور کبھی ان کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم کریں گے. ابھی تک میری زندگی میں جو شر تھا, اب اس میں سے کسی ایک کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے. تمام شر کے دروازے ہماری زندگی میں بند جو ہم نے اپنے لیے پیدا کیے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہر نیکی کی طرف ہم کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نا نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کو گناہوں کی عادت سی ہو جاتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑتے بھی نہیں. ہاں, ہم نیکیاں کر لے رہے نا تو کیا ہوا؟ گناہ کر رہے تو کیا ہوا؟ ہم نیکیاں بھی تو کر رہے نا. آپ نے سنا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی لوگوں کو. گناہ نہیں, کیا ہوتا, تھوڑی دیر ریل دیکھ لی تو عادت بن گئی نا, اب یاد آتی ہے اس کی. تھوڑی دیر چلتا, ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی, نماز تو ہماری کیا کرتی ہے؟ ہاں, یہ گناہ صاف کر دیتی, دھو دیتی. اللہ اکبر. کیسی خراب سوچ ہے نا یہ کہ نماز ہی پڑھ لیں گے, گناہ بھی کر لیں گے, تو نماز ہم جو پڑھیں گے نا اس کی نیکی سے یہ گناہ ہمارے صاف ہو جائیں گے, تو آپ کے لیے آخرت کے لیے کیا باقی رہے گا پھر؟ سوچا ہے کبھی؟ میں ایک آیت آپ کے درمیان رکھوں گی, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 53. یہ آیت نا بڑی اہم آیت ہے, سمجھ لینا. آج آپ کچھ بھی نہ لے کر جائیں تو یہ آیت کو اگر لے کے چلے جائیں نا تو میرے درد کا مقصد ہے نا وہ پورا ہو جائے گا. اور کیا ہے یہ آیت؟ آیت نمبر 53. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو, قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا, یقیناً تم فاسق ہے. یہ آیت نا بڑی اہم ہے. یہ آیت مجھ کو آپ کو کیا بتلاتی ہے پتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم خوشی اور ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو, قبول تو اللہ ہرگز نہیں کرے گا کیونکہ تم فاسق ہو. اللہ چاہتا ہے, اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فسق اور فجور, ہاں, جھوٹے لوگ کیا چاہتے تو نہیں تھے لیکن کر لیے, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ کو اگر بولا جائے کہ آپ یہ چیز ہے نا ذرا ان کو دے دو, اور آپ نہیں چاہتے تھے ان کو دینا لیکن آپ کو دینا پڑا, اور جس کو آپ نے دی اس کو پتہ چل جائے وہ تو دینا نہیں چاہتے تھے, وہ تو بڑے بوجھل تھے, تو کیا وہ چیز کو لے کر خوشی محسوس کریں گے؟ بالکل اسی طرح یہ رمضان کے جو عبادتیں ہم کریں گے نا وہ خوشی کے ساتھ کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. لوگ ڈر جاتے, اماں رمضان آ رہا, اماں روزے رہنا ہے, اماں پانی نہیں پینا رہتا, اماں کھانا نہیں رہتا. دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, بعض الحمدللہ رمضان آ گیا, ہم روزے سے اللہ کا شکر ہے ہم رمضان میں داخل ہو گئے, اور بعض ہائے رمضان آنے والا ہے, ہائے رمضان آنے والا ہے, کیسے کریں گے, کیا کریں گے. اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بوجھ سمجھ کے رمضان کو گزارتے ہیں. کیسے کریں گے, کیسے ہوگا, صبح سے شام تک ہم کیسے رہیں گے. ہاں, ڈائٹ پلان کے لیے وہ بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن روزے کے لیے اگر ان کو کہا جائے بھوکا رہنے کے لیے پھر وہ ان کو بوجھل بنا لیتے ہیں. جو عمل بھی ہم بوجھ سمجھ کر کریں گے, یاد رکھو اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا. نہیں چاہتے تھے ہم پھر بھی کر دیے,
اب کر دی، اب کرنا پڑا نا، تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ خود کہتا ہے خرچ کا معاملہ ہو، اعمال کا معاملہ ہو، ہاں کوئی بھی معاملہ ہو، اعمال میں اگر ہم خوشی سے محبت سے اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں کتنے لوگ ہیں جو آج نماز پڑھتے ہیں نا، جبکہ نماز کو کیا بولا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہے جو آپ کو فحشی سے، بدکاری سے، ہر گناہ سے، معصیت سے روکتی ہے. پھر ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک طرف گناہوں کی عادت برابر ہے اور دوسری طرف نمازیں برابر ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری نمازیں مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. جو نمازیں زندہ ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی گناہ اور معصیت کی طرف جانے ہی نہیں دیتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں اثر والی نماز ہو، یعنی اس کو اس کی زندگی پر اثر ڈالنے والی. یہ نماز اثر نہیں بول رہی میں، اس کی زندگی پر اثر ڈالنے والی اگر نماز ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ اور معصیت کے کام ہو. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. تو اب رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے، تو اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیجئے، میرے گناہوں کی عادت ہے، یہ تو عادت نہیں چھوٹتی، خاص کر ٹی وی دیکھنے کی، ریلز دیکھنے کی، پاکستانی ڈرامز دیکھنے کی، کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہماری خواتین کی عادت. رمضان اور خواتین میں آج ہماری خواتین کیا کرتی ہے؟ جتنے ریلز ہوتی ہے نا رمضان میں، نہیں رمضان میں تو نہیں دیکھنا، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا نا پورے کے پورے کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھے، یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر پورے. پھر اس کے بعد ہم کو کب دیکھنا ہے؟ رمضان کے فوراً بعد دیکھنا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہم یہ نہیں دیکھے تھے، یہ نہیں دیکھے تھے، اس کے اندر کیا ہوا تھا، کہ یہ کیا ڈائلاگ ہوا تھا، کہ نعوذ باللہ. پورے ایپیسوڈز اس کے اندر پھر بیٹھ کے آرام سے دیکھتے ہیں جب رمضان ختم ہو جائے. یہ بھی تو گناہ ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فل اسٹاپ لگایا، پھر اس کے بعد اس کام میں چل دیے. تو کیا ہمارے رمضان میں کیے ہوئے جو اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے؟ وہ ہمارے وہ سجدے، وہ قیام، وہ سیام نہیں ہوں گے قبول. اتنی محنت سب پانی میں چلی جائے گی، یاد رکھے. تو اس بات کو مہر لگا لے یہاں سے کہ میری جو گناہوں کی عادت ہے نا وہ عادت ہے ہی نہیں، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اب رمضان میں اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا نا، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. رمضان کو استاد سمجھ لیں، یہ ہم کو سکھاتا ہے نا. استاد کیا کرتے ہیں؟ محبت سے ہم کو بتاتے ہیں نا، سکھاتے ہیں نا ہر چیز کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم اس مہینے میں تو حلال کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے اوپر حرام کر لیتے ہیں نا. کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم اس کو حرام کر لیتے ہیں نا اپنے اوپر. تو جب ہم حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں اس مہینے میں، تو عام دنوں میں پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بالکل رک سکتے ہیں، بالکل رک سکتے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہماری عادت ہے اب ہم کیا کر سکتے، تو یہ فاسق ہے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو ایک نیکی کے کام کے ساتھ رہے اور اس کی زندگی میں گناہ اور معصیت کے بھی کام. وہ نیکی وہ شر کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے. ہاں کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیکیاں کرتے ہیں، رمضان میں بہت سارے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، راتوں میں رو رو کر عبادتیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. جیسے ہی رمضان آتا ہے پھر بدی کے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پورے کے پورے جو نیکیوں کی تھیلی ہے نا وہ پوری کی پوری خالی ہو جاتی. ہم کو ویسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو پیش قدمی کرنا ہے، ہمیشہ ہم کو لکنگ فارورڈ، ہم کو آگے بڑھنا ہے. کیسے؟ منکر کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا ہے. ہر نیکی ہر خیر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک ایک سیکنڈ کو بھی اپنے رمضان کے برباد نہ کرے. ہم اگر ہماری یہ قالین کو بچھانے میں بھی ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے نا، ایک مہینے کے لیے اس کو بچھا کر چھوڑ دیں. اگر ہمارا بیڈ کا بیڈ کور اگر بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ بچھا کر چھوڑ دیں. ہماری جائے نماز صاف ستھری کر کے رکھ دیں تاکہ اس کو بار بار اٹھانے اور بچھانے میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ہاں پلان آپ کو کیا پکانا ہے. دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا وہ تو اپنی دنیا کو مختصر کر لیتا ہے جب اس کو فضیلتوں والا مہینہ ملتا ہے. ہاں دنیا کو مختصر کر لیجئے، دنیا کی ضرورتوں کو مختصر کر لیجئے، کیونکہ یہ جو آفر ہے نا یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ایک دن شروع ہو گیا تو ختم، اس کا ایک دن گیا، ایک دن کا آفر ختم ہو گیا، 2 دن گیا، 15 دن گیا، یعنی اب وہ اپنی رخصت کے قریب ہوتا ہے. وہ آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے ہم نیکی کے خیر کے کام کر سکتے ہیں وہ تمام کے تمام خیر کے کام کرے. اچھا ہم اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کی طرف کچھ سیدھا چیزیں رکھ دوں گی میں. سب سے پہلا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. سمجھ کر، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ،
تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، ہم صرف طوطا اور مینا کی طرح ثواب کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. وہ ثواب جو شعور کے ساتھ لاشعوری میں ملے پھر وہ ثواب ہم کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. پہلا کام. اور دوسرا کام، نمازوں کی ہم پابندی کریں گے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں، اگر ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہے تو تیار ہو جائیے، ابھی سے مکمل 5 وقت کی ہمارے اوپر جو فرض نماز ہے اس کو ہم پڑھیں گے. اور رمضان آئے گا تو اور اس کے اندر کیا ایکسٹرا کر دیں گے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے گھر میں خواتین ہیں تو کوئی ایک کیا کرے گی، امامت کرے گی. امامت مردوں کی طرح نہیں ہوتی خواتین کی، ٹھیک ہے، یاد رکھے. یعنی مردوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سامنے ہوتا ہے، باقی صف میں ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی کیا ہوتی ہے، وہ پہلی صف میں ہی شامل ہوتی ہے، پہلی صف کے ساتھ ہی وہ نماز کو پڑھتی ہے. تو کوئی ایک آگے، کوئی ایک امامت کرے اور پھر وہ نماز پڑھائیں. اپنے گھر میں ماں ہے تو ماں اپنے بچیوں کو لے کر ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. مسجد اگر قریب ہے تو آپ مسجد چلے جائیں، اگر مسجد کے دروازے آپ کے لیے، اگر آپ کی جس جگہ پر آپ رہتی ہیں وہاں پر اگر کھلے تو وہاں پڑھے. ہاں، شعور کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی تو نماز کو اس کے ترجمے کے ساتھ میں پڑھوں گی. میں اللہ اکبر بول رہی تو میں کیا بول رہی ہوں، میں سبحان ربی الاعلیٰ بول رہی تو کیا بول رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے. میں تشہد میں بیٹھ رہی ہوں تو التحیات کا پورا ترجمہ کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ. ہم ایکسٹرا کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. ہر اور نیکی اور خیر کو ہم کیا کریں گے، اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. ذکر و اذکار خالی کبھی اپنی زبان کو نہ رکھیں، اللہ سے ہمیشہ باتیں کیا کریں. جب بندہ رب سے باتیں کرتا ہوتا ہے نا تو رب بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے نا، تم صرف اس کو آواز لگاؤ، تم اس کا صرف نام لو، تمہارے وہ کاموں کو کر دے گا. ٹھیک ہے. دعائیں ہمیشہ اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، کچھ نہ کچھ اللہ سے پکارتے رہو. دیکھو کام کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بولنا یہ بوجھل ہے ہمارے لیے نہیں ہے، بہت آسان ہے. آپ پکا رہی ہے، یقین مانیے جب اذکار پڑھتے ہوئے آپ پکاتی ہے نا تو اس کے اندر مزہ تو اور ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس فارمولے کو اپنا لیجیے. اگر کسی کے گھر میں یہ کہا جائے نہیں کھانے مزیدار نہیں پک رہے، اگر کوئی شوقین ہے، سالنے مزے کے نہیں ہے، آپ اذکار پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ پکائے، پھر دیکھیں آپ کیسے اس کے اندر وہ مزہ آ جائے گا جو کہ دلوں کو کیا کرے گا، خوش کر دے گا. پھر کوئی آپ کی شکایت نہیں کریں گے کہ اچھا نہیں بناتے، سب یہ بولیں گے سب سے بہترین یہی بناتے. ہاں ٹھیک ہے. دعا اور مناجات ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہے، پکارتے رہے، اور اللہ نے ہم کو جو بھی عطا کیا ہے کوشش یہ کرے کہ ہم اس کے اندر سے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں. یہ کام ہم کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سے عفو اور درگزر ہمیشہ اللہ سے کہتے رہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من النار، اللہ سے جو آگ ہے جو جہنم ہے اس سے پناہ مانگے، جنت کا اللہ سے بار بار سوال کرے. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیا نا ویلکم کے لیے. رمضان ویسے بھی جہنم کے دروازے پورے بند ہیں رمضان میں. اللہ سے بار بار اپنی مغفرت کا سوال کرو، بار بار بخشش کا سوال کرو، اللہ تو بخش دے. ہاں اللہ سے بار بار پکار کر کہو، اپنے چہرے پر نا وہ شرمندگی، وہ احساس لاکھ کر بولو کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو درگزر کر دے. اللہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے. اللہ چلتے پھرتے پکا رہے آپ، کچھ کام کر رہے آپ، اللہ سے ہمیشہ دعا استغفار ہمیشہ کرتے رہے. اور قیام اللیل کریں. اللہ نے تراویح کا ایک بہترین موقع ہمارے پاس الحمدللہ مہیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. عام طور پر تو تہجد بہت لوگ پڑھتے بھی ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے، لیکن ایک خاص جس طریقے سے رمضان میں انتظام ہوتا ہے، قیام اللیل کیا، تہجد ہی قیام اللیل ہے. یہ جو تراویح ہے نا، یہ تراویح کیا ہے، تہجد ہی ہے. غیر رمضان میں اس کو ہم تہجد بولتے ہیں اور رمضان میں ہم اس کو تراویح بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں. اوکے، اس کو بھی ادا کریں کیونکہ یہ نوافل ہے نا، یہ نوافل ہمارے لیے بڑا فائدہ دینے والی ہے. کل قیامت کے دن اگر ہماری نمازیں ہیں نا، فرض نمازیں اگر کم ہوگی نا تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کیا کرے گا، ان نوافل کو فرض کے برابر کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کیوں نہ ہم ان میں جب خاص ماحول بنا کر ایک خاص پورا کا پوری سچویشن مجھ کے اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی جا رہی کہ تم عمل کرو، تو ہم کیوں نہ کریں. ہاں ایسے موقع کیا ہم کو بار بار ملتے ہیں؟ ہاں ایسی مجلسیں بار بار سجتی ہے؟ درس اور دروس میں اپنے آپ کو شامل کیجیے. اپنے آپ کو نا اللہ کے دین سے نا علم سے جوڑے رکھیے. رمضان میں خاص کر دروس کا خاص انتظام ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ بندہ روز اللہ سے جڑے، روز اللہ کی طرف پلٹے، وہ کبھی گناہ اور معصیت کا اس کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے.
اور خاص کر دروس میں قرآن کو شامل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ قرآن سے جڑ جائے. جب بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے. اگر ہم خود درس نہیں کر سکتی تو کم از کم جو درس کے جو لنک ہوتے ہیں وہ شیئر کریں, وہ لوگوں میں رکھیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس درس کو شامل کریں. ہر دن کا کچھ نہ کچھ حصہ درس اور دروس میں شامل ہونے کے لیے ضرور نکالیں رمضان میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو علم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا, اس کے اندر ہماری مغفرت ہو سکتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو, جو علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں نا, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کو بتائی, سوائے ان کے کسی اور کے لیے کوئی مخلوق مغفرت کی دعا نہیں کرتی. آپ پورے حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو علم حاصل کرنے کی طرف میں جو نکلتے ہیں نا, صرف انہی کے لیے تمام مخلوقات دعا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ چرند, یہ پرند میرے اور آپ کے لیے اللہ کے سامنے نام لے کر دعائیں کریں, کتنی بڑی عظیم بات ہے یہ. تو اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور علم حاصل کرے, درسوں میں شامل رہے. کوئی ایک بھی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم نے اپنے آپ کو درس میں شامل نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اور ہر اچھا وہ کام کرے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو. اگر ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو ہم فوراً اس کام کو کریں تاکہ اللہ ان سے راضی, ہم سے سب سے راضی ہو جائے. ہر معروف کام کو ہم کریں گے, ہر منکر کو روکیں گے, اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. ہماری نمازیں پوری ہوگی, جماعت کے ساتھ ہوگی. ہاں, ہم لوگوں کی خدمت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یاد رکھیں. اور اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم کو صرف قرآن پڑھنا ہے, ہم کو پکانا نہیں ہے, ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے, سارا دن ہم کو پکوان میں اپنا گزارنا نہیں ہے. یاد رکھو, یہ جو ہم پکا رہے ہیں نا, کس کے لیے پکا رہے ہیں؟ گھر والے لوگوں کے لیے پکا رہے ہیں, وہ بھی تو لوگ روزے رہیں گے. ہاں, اور یہ پکانا کیا ہمارا یہ ضائع ہے؟ ایسے ہی ہے, وقت کی بربادی ہے؟ نہیں ہے. ہاں, صبح سے شام تک صرف پکوان کے لیے لگنا, یہ ہمارا وقت کا ضیاع ہے. ہاں, ہم کچھ وقت نکال کر پکوان کرتے تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے اجر ہے. اور نوافل میں جو عبادت سب سے زیادہ اجر والی ہے نا, وہ طعام ہے, کھلانا اور پلانا ہے. وہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں, ہم خواتین کو اللہ نے وہ موقع دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ تو قرآن نہیں سنتے, یہ تو درس میں نہیں آتے, یہ تو یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے, اکثر جب ہم علم کی طرف آتے ہیں اور علم ہمارے اندر آتا ہے نا, تو ہم باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے کہ یہ تو یہ نہیں کرتے, یہ تو وہ نہیں کرتے, یہ تو قرآن نہیں پڑھتے, یہ تو صرف پکانے میں رہتے, صبح سے شام تک یہی کرتے. دیکھو, اگر وہ پکا رہی ہے, اگر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر اگر چل رہی ہے, تو یاد رکھو اس پکوان کے ذریعے وہ اپنی جنت کو حاصل کر سکتی ہے. لیکن ساتھ میں ہم کو یہ کام بھی کرنے ہیں, کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے. ہاں, ان کو ساتھ اپنے پکڑ کے لانا ہے. چلو ہم دونوں مل کر پکا لیں گے, وقت جو 1 گھنٹہ لگے گا وہ آدھے گھنٹے میں ہم کر لیں گے, آدھا گھنٹہ ہم درس کے لیے لگائیں گے. ایسے ہم کر لیں. ٹھیک ہے. ہم جو اچھے کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں, کیونکہ رمضان مجھ کو اور آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے آتا ہے. ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. ٹھیک ہے. یہ چوتھا کام تھا. 5واں کام کیا ہے پتہ ہے؟ بہتر تبدیلی کی طرف آئے. ایسی تبدیلی کہ آپ اس کے بعد مجھ کو اور آپ کو کوئی اور تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی. رمضان آیا مجھ کو اور آپ کو بدلنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے. وی نیڈ ٹو چینج فار ایور. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے آپ کو ہمارے رب سے جوڑیں گے. عید آئی, تماشا بند, کھیل بند, دکان بند, زندگی کے سب کام چالو, نہیں, ایسا نہیں کریں گے. بہتر تبدیلی ہمارے اندر لائیں گے. دوبارہ ہم کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا جتنا کٹا چٹا ہمارا جو کھاتا تھا نا ابھی تک کا, ہم کیا کریں گے, اللہ سے معافی مانگ کے اس کو کلوز کر دیں گے. اب جو نیا کھاتا جو ہمارا شروع ہوگا نا, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی, اس کے اندر پورا وہ صاف رہے گا, اس کا حساب پورا برابر رہے. ہاں, اس کے اندر کوئی چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بہتر تبدیلی کی طرف ہم آئے اور رمضان کو مکمل تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں, اچھے جذبات کے ساتھ, محبت کے جذبات کے ساتھ اس کا استقبال کرے, اور اللہ سے دعائیں بھی کرو. جو بندہ جس لیول پر رہ کر اللہ سے دعا کرے گا نا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے. آپ اللہ سے مکمل طور پر جوش اور خروش کے ساتھ سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا, اتنی جوش اور خروش سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, عطا کرے گا. اللہ کہیں گے, اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ رمضان عطا کر دے, رمضان میں ہم روزہ رہیں گے, ہم کھانا کھلائیں گے, یہ کریں گے. اب جتنا بولیں گے نا آپ کو اتنا ہی ملے گا.
اور اگر آپ ایسے ویسے ہاں بس کر لیں گے تو وہ عمل قبول ہونے کی گارنٹی بھی نہیں ہے. پھر محبت کے ساتھ ہر عمل خوشی کے ساتھ کریں, دل کی خوشی کے ساتھ کریں. جب بندہ دل کی خوشی کے ساتھ کرتا ہے نا تو پھر وہ جو رمضان کے دن دیے جانے کا جو مقصد ہے نا وہ اس کو پورا کرتا ہے. میں اگلے درس میں انشاءاللہ اس مقصد کی طرف آؤں گی انشاءاللہ, رمضان اور خواتین میں. ٹھیک ہے, مخلصانہ جتنے جذبات ہیں ہمارے وہ تمام کے تمام کے ساتھ رمضان کا ہم استقبال کریں. اور یاد رکھیں رمضان کے استقبال کے لیے کوئی مستند دعا نہیں ہے کہ ہم یہ رمضان کو آنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے, یہ قرآن میں یہ حدیث میں ایسی کوئی ہم کو دعا نہیں ملتی. اوکے, استقبال رمضان کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. اور یاد رکھیں روزے اگر ہم کو رہنا ہے تو ابھی شعبان کی جو شروعات ہے اسی میں ہم روزے رہ رہے. رمضان کے 1-2 دن پہلے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو استقبال رمضان کی خوشی میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو روزے رہنے سے منع کیا گیا ہے, 1-2 دن پہلے ہم کو روزہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اور رمضان کا استقبال ہم جو کریں گے پورے جوش کے ساتھ, پوری صحت مندی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, مخلص ہو کر اللہ ہم خالص تیرے لیے کریں گے جو بھی کریں گے. ہمارا نماز, ہماری روزہ, ہمارے زکوٰۃ, ہمارے حج, ہمارے عمرہ, ہاں ہمارا ہر عمل جو تو دیکھ رہا ہے, جو تیری نظروں کے سامنے, جو لوگوں کی نظروں کے سامنے, اللہ سب کچھ تیرے لیے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا سونا, ہمارا پھرنا, اللہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا. اللہ کسی کے لیے نہیں. ہم کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے. ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں ہو, نہ ہوتے ہو نہ ہو, اللہ تو راضی ہو, اللہ تیری رضا, تو خوش ہو جائے, بس ہم کو یہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مقصد رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کرنے والے بنا دے, اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے والے بنا دے. ہم کو اس میں داخل ہونے سے پہلے اس کی مکمل تیاری ہم کو کر لینے والے بنا دے. اور رمضان المبارک میں ہم کو بہت زیادہ بکثرت ایسے اعمال کرنے کے اللہ توفیق دے دے جو اللہ کو راضی کرنے والے بنے, اور وہ اعمال ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں تھیں, جو 5 چیزیں میں نے آپ کے درمیان رکھی رمضان اور خواتین کو لے کر. خواتین کے اندر یہ چیزیں آنا بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے. جب یہ 5 چیزیں آ جائے گی تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اپنے رمضان کو بہترین رمضان گزارنے والی بنے گی. کون کون سی چیز تھی 5 چیزیں بولیے. پہلی چیز, رمضان آنے سے پہلے اس کی عظمت کا احساس. ٹھیک ہے, ہر عورت کے اندر, ہر مسلمان کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جانا چاہیے. دوسری چیز, نعمتوں کی قدردانی. نعمت ہے, یہ عظیم نعمت ہے, اس کی ہم کو قدر کرنی ہے. تیسری چیز, انابت اللہ, ہم کو اس رمضان کو پا کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اعمال کو درست کرنا ہے, ہمارے عقیدے توحید کو درست کرنا ہے, اور ہمارے تمام اعمال کیا کرنا ہے, تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنا ہے. چوتھی چیز کیا ہے, پیش قدمی. ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے, خیر کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا ہے, اور منکر سے اپنے آپ کو ہمیشہ روکتے رہنا ہے. ہر اور خیر کا, بھلائی کا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا ہے, اور کچھ کام جو میں نے آپ کے درمیان رکھے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے, یہ تو کم از کم کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور 5ویں چیز کیا تھی, ہاں چینج. یہ رمضان سے اور آپ سے چینج چاہتا ہے, چینج, تبدیلی چاہتا ہے, ایسی تبدیلی جو رب کو راضی کرے, جو میرے اندر اور آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا کر دے, تقویٰ پیدا کر دے. ہاں میں انشاءاللہ اگلے درس میں آؤں گی کہ یہ جو رمضان کا مقصد جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم رکھیں گے. رمضان اور خواتین پر ہی انشاءاللہ ہم اور اگلے درس میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے. اسے جو علم میں نے آپ کے درمیان رکھا ہے اللہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بنا دے. اور رمضان آ رہا ہے تو اللہ ہم کو مکمل صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کرے, اور اس سے مکمل صحت اور سلامتی کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے بنا دے. اور رمضان میں جو رات بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے, جو قدر والی ہے, لیلۃ القدر, اللہ وہ ہم سب کو نصیب کرے, ہم سب کو اس کے خیر میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے. آمین. اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں اللہ ان کو یہاں آنے کی توفیق دے دے. جو یہاں کے لوگ ہیں اللہ ان کو یہاں پر آف لائن فائدہ اٹھانے والے بنا دے, اور جو لوگ یہاں کے نہیں ہیں اللہ ان کو آن لائن فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. ٹھیک ہے, آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان انشاءاللہ, رمضان میں ہمارا